بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ النوع الثانی، آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسری نوع یعنی حدیث پاک کی دوسری نوع الحسن، وہ حدیث حسن ہے۔ پہلی نوع، پہلی قسم حدیث کی حدیث صحیح ہے، اور دوسری قسم حدیث حسن ہے۔ تو اس کتاب میں اصول حدیث کے مبحث میں جو پہلی بحث گزری ہے وہ حدیث صحیح کے بارے میں، اور اب جو دوسری بحث ہے وہ حدیث حسن کے بارے میں۔ تو یہ دونوں حدیثیں، حدیث صحیح اور حدیث حسن، دونوں جو ہے وہ مقبول حدیث میں آتی ہیں، اور چار قسمیں جنہیں ہم مقبول مانتے ہیں: حدیث صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، اور حسن لغیرہ۔ تو یہاں تک یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب حسن کی تعریف جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں سے کریں گے۔ یہاں پر دو تعریفیں جو ہے وہ انہوں نے نقل فرمائی ہیں، اصطلاحی تعریفات جو ہیں وہ نقل فرمائی ہیں۔ پہلی تعریف امام خطابی سے ہے، اور دوسری جو ہے وہ شیخ ابن صلاح، امام ابن صلاح سے جو ہے وہ نقل فرمائی ہے۔ تو حسن کا جو لغوی معنی ہے وہ اچھا ہونا، حسن و جمال، خوبصورتی حسن کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی طور پر یہ دو تعریفیں، ایک امام خطابی کی اور دوسری شیخ ابن صلاح علیہ رحمہ کی، یہ نقل کر رہی ہیں امام نووی۔ سب سے پہلے امام خطابی کی۔ قال الخطابی، امام خطابی نے فرمایا حدیث حسن کے بارے میں، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے: ہوا عرف مخرجہ، کہ حدیث حسن وہ ہے کہ جس کا مخرج معلوم ہو، واشتہر رجالہ، اور اس کے رجال جو ہے وہ مشہور ہوں، یعنی اس کے طرق بھی معروف ہوں اور اس کے رجال بھی مشہور ہوں۔ وعلیہ مدار اکثر الحدیث، اور اکثر حدیث کا دار و مدار اسی قسم پر ہے، یعنی ایسی حدیث جس پر اکثر احادیث کا دار و مدار ہے، یعنی اکثر حدیث جو قابل عمل ہیں وہ حدیث حسن ہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہر مسئلے میں حدیث صحیح کا پایا جانا یہ بہت جو ہے وہ ایک نایاب چیز ہے۔ ہر مسئلے میں حدیث صحیح نہیں لا سکتے، چونکہ وہ صحیح کی جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں، لہذا ہر مسئلے میں حدیث صحیح لانا مشکل ہے۔ اس لیے اکثر مسائل میں جو ہے وہ حدیث حسن کو لایا جاتا ہے۔ وَيَقْبَلُهُ اکثر العلماء، اور اکثر علماء نے اس کو جو ہے وہ قبول فرمایا۔ وَاسْتَعْمَلَهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ، اور اکثر فقہا نے اس کو اپنے فقہی جزیات میں استعمال فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ تعریف جو ہے وہ امام خطابی نے کی ہے کہ جس کا مخرج معروف ہو، جس کے رجال مشہور ہوں، اور اکثر احادیث جو ہے وہ حدیث حسن ہوتی ہیں، اور علماء کی اکثریت جو ہے انہیں قبول کرتی ہے، اور فقہاء کرام بھی انہیں فقہی مسائل میں قبول کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ امام خطابی کی تعریف پر جو ہے وہ
ایک اشکال یہ وارد ہو رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے یہ حسن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں صحیح بھی آ گئی ہے، کیونکہ صحیح کا بھی جو مخرج ہوتا ہے، جو اس کے طرق ہوتے ہیں وہ معروف ہوتے ہیں، اور اس کے بھی رجال جو ہے وہ مشہور ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ تعریف حسن جو ہے وہ دخول غیر سے مانے نہ رہی، حالانکہ تعریف جو ہوتی ہے وہ جامع مانے ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حدیث صحیح جو ہے وہ خاص ہے، اور حدیث حسن جو ہے وہ عام ہے۔ تو خاص کا عام کے اندر آ جانا یہ کوئی مضر نہیں ہے، جیسے انسان عام ہے اور اس کا ایک فرد زید جو ہے یہ خاص ہے، تو لہٰذا زید انسان کے اندر داخل ہے، ایسے ہی حدیث صحیح بھی حسن میں داخل ہے، لہٰذا حدیث حسن کا مخرج بھی معروف ہوتا ہے اور اس کے رجال بھی مشہور ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ حسن جو ہے وہ عام ہے خاص سے اور صحیح سے، اور صحیح جو ہے وہ خاص ہے بنسبت حسن کے، تو یوں ان کے درمیان صحیح اور حسن کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی ہے۔ دوسرا اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ تعریف تو حدیث ضعیف کو بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں عرف مخرجہ واشتہر رجالہ یہ تو حدیث غریب یعنی ضعیف میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دو تین قیودات جو آگے لگائی ہیں ان کے ساتھ دیا کہ اگرچہ حدیث ضعیف کا مخرج بھی معروف ہوتا ہے، رجال معروف ہوتے مشہور ہوتے ہیں، لیکن یہ اگلی تین باتیں اس حدیث ضعیف میں نہیں ہوتی، کہ اکثر مسائل میں حدیث ضعیف کو قبول نہیں، بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں، احکامات میں ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، حدیث صحیح اور حسن نہ ہو، تو پھر ضعیف حدیث کو ائمہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں احکامات میں بھی، البتہ فضائل میں حدیث ضعیف کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر اکثر علماء حدیث ضعیف کو قبول نہیں کرتے جبکہ حسن کو قبول کرتے ہیں، تو یہ دوسری قید احترازی ہے۔ اور فقہائے کرام بھی جو ہے وہ حدیث حسن کو قبول کرتے ہیں، حدیث ضعیف کو قبول نہیں کرتے، لہذا جو اعتراض تھا حدیث حسن کی تعریف پر وہ ختم ہو گیا۔ تو امام خطابی نے یوں اس کی تعریف کی کہ حدیث حسن وہ ہے جس کا مخرج یعنی سند معروف ہو، اسناد اس کی معروف ہوں، رجال جو ہے وہ مشہور ہوں، اور اکثر احادیث جو ہیں ان کا دار و مدار حدیث حسن پر ہی ہے، یعنی اکثر احادیث جو ہیں وہ درجے میں حسن ہی قرار پاتی ہیں، اور اس حدیث حسن کو اکثر علماء یعنی علماء کی اکثریت جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اور اکثر فقہا کی اکثریت جو ہے اسے اپنے جزئیات میں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور ان سے استدلال فرماتے ہیں۔ تو یہ تعریف جو ہے وہ امام خطابی نے۔ آگے جو ہے وہ دوسری تعریف نقل کر رہے ہیں امام ابن صلاح سے، فرماتے ہیں قال الشیخ، شیخ نے فرمایا یعنی امام ابن صلاح نے، ہوا قسمان، کہ حسن کی دو قسمیں ہیں، اور وہ ہمیں معلوم ہیں، حسن لغیرہ اور حسن لذاتہ، کیونکہ پہلے انہوں نے لغیرہ کی تعریف کی ہے اور نمبر 2 پر انہوں نے حسن لذاتہ۔ تو شیخ ابن صلاح نے جو ہے وہ حدیث حسن کو 2 قسموں میں منقسم کر کے تعریف کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہوا قسمان، کہ حدیث حسن کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، احدہما، ان میں سے پہلی جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما لا یخلو اسنادہ من مستور لم تتحقق اہلیتہ، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی سند کسی ایسے مستور الحال راوی سے خالی نہ ہو جس کی اہلیت متحقق نہ ہو، اہلیت سے مراد اس کی عدالت ہے، یعنی ایسی سند آئی ہے کہ اس میں ایک مستور الحال شخص موجود ہے،
اس کی عدالت ثابت نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کسی نے کہا کہ وہ عادل ہے، مستور الحال ہے، عدالت اس کی متحقق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولیس مغفلاً کثیر الخطا، لیکن وہ کثرت سے خطا کرنے والا بھی اپنی روایت میں نہیں ہے۔ مغفل یعنی مغفل، اور جو ہے وہ مغفلاً کثیر الخطا، مغفل یعنی کثرت سے روایتوں میں غلطی اور خطا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ولا ظہر منہ سبب مفسق، اور نہ ہی اس سے کوئی سبب فسق ظاہر ہوا ہے، یعنی اس کو فاسق بنانے والا سبب بھی اس سے ظاہر نہیں ہوا، یعنی جھوٹ بولنا عمدن اس سے ظاہر نہیں ہوا، نہ اس کی روایتوں میں کثرت سے خطا ہے اور نہ ہی اس سے سبب مفسق یعنی فاسق بنانے والا سبب اس سے ظاہر ہوا۔ ایسا مستور الحال عدالت بھی ثابت نہیں، لیکن اس کی روایتوں میں اس کی کثرت غفلت بھی ثابت نہیں اور اس کا فاسق ہونا بھی ثابت نہیں۔ وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا بِرِوَایَةِ مِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ وَجْهٍ آخر، اور وہ جو متن حدیث اس مستور الحال نے روایت کیا ہے وہ اسی جیسی دوسری مستور الحال کی روایت کے ساتھ معروف ہو جائے یا اس جیسی کسی اور سند کے ساتھ معروف ہو جائے تو یہ حسن کی دوسری قسم ہے، جسے حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سند ایسے مستور الحال راوی سے خالی نہ ہو جس کی اہلیت یعنی عدالت ثابت نہ ہو اور وہ اپنی روایتوں میں مغفل اور بہت غلطی کرنے والا بھی نہ ہو اور کوئی ایسا سبب بھی ظاہر نہ ہو جو اس کو فاسق قرار دے، اور حدیث کا متن اس جیسی دوسری روایت کے ساتھ معروف و مشہور ہو، اور اگر معروف نہ ہو تو کم از کم دوسرے او نحوی من وجہ آخر، یا کم از کم دوسرے کم از کم اس معنی کی دوسری سند جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو تو اس کو حسن لغیرہ کہا جائے گا۔ تو یہ حسن لغیرہ کی تعریف ہے۔ الثانی، دوسری قسم جو شیخ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون راویہ مشہورا بالصدق والامانہ، کہ حدیث حسن لذاتی ہی جو ہوتی ہے، حسن جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مراد لذاتی ہی ہوتا ہے، تو حسن وہ روایت ہے کہ جس کا راوی مشہور ہو صدق کے ساتھ اور امانت کے ساتھ، یعنی صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ صدق و امانت یعنی اس کی عدالت ثابت ہو، تو صدق و امانت کا تعلق امانت سے عدالت سے ہے، یعنی اس کی عدالت ثابت ہو۔ ولم یبلغ درجۃ الصحیح لقصورہ فی الحفظ والاتقان، لیکن حفظ و اتقان میں اس کا درجہ صحیح تک نہ پہنچا ہو، لقصور ہی اس میں کوئی قصور کمی رہ جائے حفظ و اتقان، یعنی جو ہم نے حدیث صحیح کی 5 شرائط پڑھی تھیں ان میں سے ایک شرط جو تھی جسے کہا گیا تھا ضبط تام، ضبط بالکتابت یا ضبط صدر، تو تام ضبط نہ ہو بلکہ خفیف ضبط ہو، تو اس راوی کی روایت جو ہے وہ حسن ہوگی۔ وَهُوَ مُرْتَفِعٌ عن حال من يعد تفردہ منکرا، لیکن اس کے باوجود اس کے راوی ان لوگوں سے بڑھ کر ہوں کہ اگر وہ تنہا روایت کریں تو اس کی روایت کو منکر قرار دیا جائے، یعنی وہ راوی ایسے ہوں کہ ان لوگوں سے وہ بلند ہوں مرتبے میں، اگرچہ حدیث صحیح سے راویوں سے کم ہیں، لیکن منکر چونکہ ضعیف روایت ہوتی ہے تو منکر ضعیف راوی صحیح کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو منکر روایت کے راویوں سے بلند ہوں اگر یہ اکیلے ہوں،
تو یہ حدیث حسن لذاتی ہی کی تعریف ہے جی۔ ثم الحسن کالصحیح فی الاحتجاج، اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ حدیث حسن جو ہے وہ دلیل اور احتجاج اور استدلال میں صحیح کی طرح ہے، جس طرح حدیث صحیح سے احتجاج اور استدلال کیا جاتا ہے، حدیث حسن سے بھی اسی طرح کیا جائے گا، چونکہ یہ دونوں قسمیں صحیح اور حسن حدیث مقبول کی ہیں، دونوں سے احکامات میں استدلال کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ، اگرچہ حدیث حسن قوت میں صحیح سے کم ہے، لیکن استدلال میں اور احتجاج میں دونوں برابر ہیں۔ اس طرح حدیث صحیح سے استدلال کیا جائے گا احکامات کا، اسی طرح حدیث حسن سے بھی کیا جائے گا، اگرچہ حدیث صحیح کا مرتبہ سے زیادہ ہے، چونکہ وہ تام الضبط ہے اور یہ خفیف الضبط ہے۔ وَلِهَذَا أَدْرَجَتْهُ طَائِفَةٌ فی نوع الصحیح، اسی واسطے محدثین کے گروہ نے حدیث حسن کو صحیح کی نوع میں شمار کیا ہے، صحیح کی اقسام میں شمار، گویا انہوں نے صحیح کی دو قسمیں کی کہ صحیح دو قسم پر ہے، صحیح تام الضبط، صحیح خفیف الضبط۔ تو تام الضبط کو صحیح قرار دیا اور خفیف الضبط کو حسن قرار دیا، اور یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں شارح امام سخاوی فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ سے مراد کا ابن خزیمہ و ابن حبان وغیرہما من المحدثین۔ تو امام ابن خزیمہ جو صحیح ابن خزیمہ ہے اور صحیح ابن حبان ہے، اس میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں اگرچہ وہ صحیح کے نام پر لکھی گئی ہیں صحیح ابن خزیمہ، لیکن ان میں حدیث حسن بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حدیث حسن کو صحیح کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی جو ہے یہ بھی مشتمل ہے حدیث حسن اور حدیث صحیح پر، کہ آگے اس کی بحث چلے گی۔ اگرچہ صحیحین میں کتب صحاح میں ترمذی شامل ہے، لیکن اس میں حدیث حسن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ ہم نے آج کے درس میں جو ہے حدیث حسن کی دو تعریفیں ہم نے پڑھی، اصطلاحی تعریف ایک امام خطابی کی تھی اور دوسری جو ہے وہ شیخ ابن صلاح علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ یہ دو تعریفیں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، آسان ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی بحث جو ہے وہ شروع ہوگی، صحت الاسناد لا تقتضی صحت المتن، کہ سند کا صحیح ہونا یہ متن کے صحیح ہونے کا تقاضا نہیں کرتی۔ یہ ہو سکتا ہے سند صحیح ہو لیکن متن صحیح نہ ہو۔ یہ گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں